السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالوہاب حاضر خدمت حسب معمول۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ المعارج کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا، واقع ہونے والا، منکروں کے لیے کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو سوڑیوں کا مالک ہے، اس کی طرف فرشتے اور جبریل چڑھ کر جاتے ہیں، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پس تم صبر کرو، بھلی طرح کا صبر۔ وہ اس کو دور دیکھتے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہونی چاہیے، ویسے ہی دھنی ہوئی اون کی طرح، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ وہ ان کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں، بیوی اور اپنے بھائی اور اپنے کنبہ کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور تمام اہل زمین کو فدیہ میں دے کر اپنے کو بچا لے۔ قیامت کے مناظر کو موجودہ دنیا میں حقیقی طور پر کھولا نہیں جا سکتا، تاہم قرآن میں جگہ جگہ ان کو اشارہ یا تمثیل میں بتایا گیا ہے تاکہ آدمی اس کا مجمل احساس کر سکے۔ قیامت جب آئے گی تو وہ اتنی ہولناک ہوگی کہ آدمی اپنے ان رشتوں اور مفادات کو بھول جائے گا جن کو آج وہ اتنا اہم سمجھے ہوئے ہے کہ ان کی خاطر وہ حق کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فأوعى ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ میں جو کھال اتار دے گی. وہ ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹھ پھیری اور اعراض کیا، جمع کیا اور سینت رکھا، یعنی جمع محفوظ رکھا ہے. بے شک انسان کم بہت پیدا ہوا ہے جب اس کو تکلیف بے شک انسان یہ بات صحیح ترجمہ کرتا ہوں میں. بے شک انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اس کو فارغ البالی ہوتی ہے تو وہ بخل کرنے لگتا ہے، یعنی کنجوسی کرنے لگتا ہے. مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا معین حق ہے. سائل مطلب مانگنے والا، محروم سمجھ ہی رہے. اور جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا معین حق ہے، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک ان کے رب کے عذاب سے کسی کو نڈر نہ ہونا چاہیے. اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا اپنی مملوکہ عورتوں سے، پس ان پر ان کو کوئی ملامت نہیں. پھر جو شخص اس کے علاوہ کچھ اور چاہے تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کو نبھاتے ہیں اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتیوں میں عزت کے ساتھ ہوں گے. ان آیات میں مختصر طور پر دونوں قسم کے انسانوں کی صفات بیان کر دی گئی ہیں. ان لوگوں کی بھی جو جنت میں داخل کیے جانے کے مستحق قرار پائیں گے، اور ان لوگوں کے بھی جن کے اعمال انہیں قیامت کے دن جہنم میں گرانے کا سبب بنے گی. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. پھر ان منکروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، اور دائیں سے اور بائیں سے گروہ در گروہ، اور دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ چلے آ رہے ہیں. کیا ان میں سے ہر شخص یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت کے باغ میں داخل کر لیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. ہم نے ان کو پیدا کیا اس چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں. جو لوگ ناحق پر کھڑے ہوئے ہوں اور اس وقت اپنی حیثیت کو ختم ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں جبکہ ان کے سامنے حق کی کھلی دعوت پیش کر دی جائے، وہ ایسی دعوت کو زیر کرنے کے لیے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ان کی نامعقول روش انہیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے، مگر اپنی جھوٹی خوش فہمی کے تحت وہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ جنت کی طرف اپنا تیز رفتار سفر کر رہے ہیں. یہاں تک یہ عبارت ہے. میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، دوبارہ بھی میں نے کیا ہے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي
يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفزون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ بدل کر ان سے بہتر لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ پس ان کو چھوڑ دو کہ وہ باتیں بنائیں اور کھیل کریں، جہاں تک کہ اپنے اس دن سے دوچار ہوں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس دن قبروں سے نکل پڑیں گے وہ دوڑتے ہوئے جیسے کسی نشانے کی طرف بھاگ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا۔ زمین پر بار بار مشرق اور مغرب کا بدلنا زمین کی اس انوکھی خصوصیت کی بنا پر ہوتا ہے جس کی محوری جھکاؤ ایکسیل ٹلٹ کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے زمین پر مختلف قسم کے موسم پیدا ہوتے ہیں۔ سورج کی نسبت سے اگر زمین میں یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو زمین انسان کے لیے بہت کم مفید ہوتی۔ اس جھکاؤ نے زمین کو انسان کے لیے بہت زیادہ مفید بنا دیا۔ جس دنیا میں کم بہتر کو زیادہ بہتر بنانے کی ایسی مثال موجود ہو، اس دنیا میں اسی نوعیت کے دوسرے واقعات کا ظہور میں آنا کچھ بھی مستبعد نہیں، یعنی کچھ بھی دور کی بات نہیں، مستبعد دور کی بات نہیں ہے۔ ان کھلی نشانیوں کے باوجود جو لوگ نصیحت نہ پکڑیں وہ بلا شبہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں، اور غیر سنجیدہ لوگ صرف اس وقت نصیحت پکڑتے ہیں جبکہ وہ اس کے لیے مجبور کر دیے گئے ہوں۔ تو جناب یہ آج سورہ معارج کی تلاوت یہیں پہ اختتام پذیر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مجلس میں ہم آپ لوگوں کے سامنے سورہ نوح کی تلاوت کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔